قال في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم قرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا خوف عليهم آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ بانیان جلسہ حاضرین بزم محترم بزرگوں عزیز دوستو آج کے اس عرس طیب شاہ میں تشریف لانے والے جملہ حضرات آج کے طلباء کل کے علماء منبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب السلام علیکم آج معلوم ہوا کہ سید پور میں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر جواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے السلام علیکم قوت حافظہ بھی بہت تیز ہے یادداشت بہت تیز ہے اس لیے کہ مدرسے کے کیمپس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ مدرسوں میں پڑھائی ہوتی ہے پڑھایا جاتا ہے تو یہ مدرسے کی برکت ہے کہ مدرسے کے کیمپس میں بیٹھ کر آپ کا حافظہ جب اتنا تیز ہو گیا ہے تب اندر جا کر پڑھنے میں کتنا حافظہ تیز ہوگا آپ نے سبق بہت جلدی یاد کر لیا اللہ تعالیٰ آپ کو شاد اور آباد رکھے السلام علیکم گفتگو سے پہلے آغاز تقریر سے پہلے میں اپنی جانب سے یہ التماس کروں گا یہ گزارش کروں گا کہ ایک دل ہو کر بارگاہ رسالت
یعنی مالک رقاب امم، سید عرب و عجم، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، سرور عالم، رہبر دو عالم، یعنی حبیب رحمان، اللہ کی برہان، مالک فیضان، محبوب ذیشان، صاحب قرآن، یعنی وجہ تخلیق کونین، سکون دارین، المزین بکل زین، المنزہ من کل عیب والشین، جد الحسن والحسین، یعنی نبی الانبیاء، عظیم الرجا، عمیم الجود والعطاء، ماحی الذنوب والخطا، شفیعنا یوم الجزا، یعنی سر اللہ المخزون، در اللہ المکنون، عالم ما کانا وما یکون، یعنی نور الافعدت والعیون، یعنی صاحب معراج، مالک تاج، جن کا ہر دور میں رہا ہے راج، یعنی باعث بعثت کائنات، نور کونین جن کی ذات، جن کی بات اللہ کی بات، روح موجودات، کان احسانات، جامع الصفات، اول مخلوق، صاحب اسرا، صاحب مقام دنا فتدلہ، یعنی جن کی غلامی، تاج شاہی، نجات کی ضامن جن کی گواہی، جن کی ہر بات وحی خدا بندی، یعنی جن کے سر پر ورفعنا لک ذکرک کا سہرا، جن کی کمر میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا پٹکا، جن کا راز فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جن کی حقیقت اصلیہ لَقَدْ رَاءَ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ كُبْرَىٰ، جن کی چشمان کرم کی یہ شان کہ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، جن کے دست رحمت کا یہ رتبہ کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جن کے ناز کی حقیقت لا اقسم بهذا البلد، جن کے سفر کا مقام سبحان الذی اسرا، جن کی عبادت کی یہ شان کہ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی شفیع یوم النشور، ہادی سبل، ختم الرسل، احمد مجتبی، محمد عربی، روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے پر نور نورانی سبز گنبد کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتا و آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند اپنے بنگلہ انداز میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش فرمائیے۔ بالکل کچھ آپ کے درود شریف پڑھنے میں کچھ والہانہ انداز نظر نہیں آ رہا ہے جیسا بنگالی درود پڑھتا ہے، یا تو آپ دیکھنے میں محو ہو گئے یا آپ لائٹنگ کی چمک دمک میں گم ہو گئے۔ وہ چاشنی جو بنگالی مسلمانوں کے درود میں نظر آتی ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک بہت پرانی بات یاد دلاؤں، مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب میرے والد ماجد حضور ریحان ملت پہلی مرتبہ جب مرشد آباد، مالدہ، بیربھوم،
نلہٹی کے دورے پر تشریف لائے تھے. یہاں سے جب وہ واپس بریلی شریف گئے تو عرس حامدی کا موقع تھا. عرس حامدی کے موقع پر میرے والد ماجد حضور ریحان ملت نے اپنے بنگال کے دورے کا ایک تجزیہ پیش فرمایا. انہوں نے تقریر میں کہا کہ میں پرسوں بنگال سے واپس آیا. جب میں نے بنگالی مسلمانوں سے درود پڑھنے کے لیے کہا تو بنگالی مسلمانوں نے اتنے بالغانہ، عاشقانہ، عاجزانہ، خادمانہ طور پر ایسی محبت میں ڈوب کر درود شریف بارگاہ رسالت میں پیش کیا کہ مجھے بنگالی مسلمانوں کے درود میں بالغانہ انداز دیکھ کر ایسا محسوس ہوا کہ بنگالی مسلمانوں کی بخشش تو ان کے بالغانہ درود کی بنیاد پر ہو جائے گی. یہ 1978 میں میرے والد ماجد پہلی مرتبہ بنگال کے دورے پر تشریف لائے تھے. تو بنگالی مسلمانوں کے درود میں جو والہانہ اور عاشقانہ اور عاجزانہ انداز میرے والد نے دیکھا تو وہ تو بنگال انٹیریئر بنگال ہے، یہ تو پورا ملک ہی بنگال بنگلہ دیش ہے. تو ان بنگالی مسلمانوں کا بھی میں عاشقانہ، عاجزانہ، والہانہ انداز درود رسالت میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے بنگلہ انداز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے. اللہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذبیح ابد الظہور وقرواما. مرشد برحق سیدنا اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس والہانہ انداز سے فرماتے ہیں. فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور پھر فاضل بریلوی ساری زندگی یہی پیغام دیتے رہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مربت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اور پھر فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ با خدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر بکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
آج ہم اور آپ سب حضرت مولانا سید شاہ طیب صاحب سری کوٹی علیہ رحمہ کے 31ویں عرس کی محفل میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، جو غوثیہ کمیٹی کے زیر اہتمام سید پور کی سرزمین پر ان کی یاد میں یہ 31واں ان کا عرس کی محفل سجائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور حضرت سید شاہ طیب شاہ صاحب اور ان کے پیر و مرشد حضرت احمد شاہ صاحب اور ان کے بھی مورث اعلیٰ حضرت سیدنا شاہ عبد الرحمن چوروی کی برکتیں اللہ تعالیٰ اس علاقے کو نصیب فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن شاہ چوروی علیہ رحمت و رضوان یہ وہ عظیم بزرگ ہیں، اتنے بلند پائے کے آپ عالم ہیں کہ آپ نے، میں جب ان کے دربار میں چورا شریف ایک مرتبہ گیا تو میں نے ان کے مزار پر بڑی روحانیت محسوس کی، بے پناہ روحانیت ان کے دربار میں، ان کے مزار پر۔ جب آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو ان کے مزار مبارک پر سرہانے میں کچھ ضخیم کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ سرہانے کتابیں کیسی رکھی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، جو ان کے سجادہ نشین تھے، کہ حضرت سید شاہ عبد الرحمن چوروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ایک دو نہیں بلکہ 30 پارہ درودوں کا مجموعہ صلوات رسول 30 پاروں پر مشتمل یہ کتاب انہوں نے تحریر فرمائی ہے۔ اور یہ ادیان باطلہ، فرقہائے باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا اور باغیان رسول یہ کہتے ہیں کہ درود پڑھنا بڑا غلیظ فعل ہے۔ یہ بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں، دیوبندی لوگ کہتے ہیں، وہاں بھی بدعقیدہ گستاخ رسول کہتے ہیں کہ درودوں کا پڑھنا، درودوں کے نذرانے پیش کرنا یہ بڑا غلیظ کام ہے۔ ایسے موقع پر حضرت مولانا سید عبد الرحمن شاہ چوروی رحمت اللہ علیہ نے 30 پارہ ایک بڑی ضخیم کتاب 30 پاروں پر مشتمل بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کروائے ہیں۔ انہی کے پروردہ حضرت سیدنا احمد شاہ، ان کے پروردہ حضرت سید طیب شاہ کے عرس کی محفل آپ نے سجائی ہے، جس میں ہم اور آپ سب یہاں بیٹھے ہیں۔ حضرت احمد شاہ نے آپ کے اس بنگلہ دیش میں دین و سنیت کی اور مسلک اہل سنت و جماعت کی اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کی بے پناہ خدمت فرمائی ہے۔ یہ انہی کی خدمات دینی کا نتیجہ ہے کہ آپ کے دل میں محبت رسول مچل رہی ہے اور آپ کا سینہ محبت رسول کا مدینہ بنا ہوا ہے۔ اور ان کے بارے میں مجھے علماء نے یہ بتایا، اور حضرت مولانا عبید الحق نعیمی صاحب کو میں 1977 سے جانتا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ
حضرت احمد شاہ صاحب نے جب چٹگان کی سرزمین پر ایک ادارے کی بنیاد رکھی، ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، ایک دینی پلیٹ فارم کی بنیاد رکھی، اس مدرسے کی بنیاد رکھتے وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اس مدرسے کی بنیاد مسلک اعلیٰ حضرت پر رکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس مدرسے کا نام احمدیہ سنیہ، جامعہ احمدیہ سنیہ مدرسہ رکھا گیا، جس کے تلامذہ پورے ملک ہی میں نہیں بلکہ عرب دیشوں میں بھی، اور صرف عرب دیشوں ہی میں نہیں بلکہ یورپین کنٹریز میں اور امریکن کنٹریز میں، اور خاص طور سے یو ایس اے میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں تو دورہ کرتا ہوں، وہاں پر مجھے جامعہ احمدیہ سنیہ کے فارغ علماء ملے، اور آسٹریلیا میں بھی جامعہ احمدیہ سنیہ کے فارغ علماء موجود ہیں جو دین و سنیت کی اور مسلک حق کی، مذہب مہذب کی اور مسلک اہل سنت و جماعت کی اور بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت انجام وہ دے رہے ہیں، اور انہی کے مرید و خلیفہ حضرت طیب شاہ صاحب کی یاد میں آپ کے اس سید پور میں یہ مدرسہ قائم ہوا، جس کے کیمپس میں بیٹھ کر ہم حضرت طیب شاہ صاحب کے عرس کی محفل میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ عرس کی محافل ہم منعقد کرتے ہیں تو ہمارے مقابلے میں ایک فرقہ پیدا ہوا گستاخی رسالت کی بنیاد پر، اور انہوں نے ہم اہل سنت و جماعت پر، ہم غوث و خواجہ رضا اور حامد و مصطفیٰ اور مقربین بارگاہ الہی کے مقدس آستانوں پر حاضری دینے والے خوش عقیدہ مسلمانوں پر ایک اعتراض کیا کہ جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا ہوئے تب سے یہ عرس ہونے لگا، عرس کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہے، جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا ہوئے تب سے یہ عرس ایجاد ہو گیا، یہ عرس بریلی کی ایجاد ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کی عمر شریف با اعتبار سن ہجری کتنی ہوئی؟ 66 سال۔ اعلیٰ حضرت کے انتقال کو عرصہ گزر گیا 105 سال کا، جی تو 66 اور 105 کتنے ہو گئے؟ 171 سال۔ تو اعلیٰ حضرت کو دنیا میں آئے اور دنیا سے گئے 171 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم حضرت خواجہ غریب نواز کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ زور سے بولیے، حضرت خواجہ غریب نواز کو مانتے ہو نا؟ حضرت خواجہ غریب نواز کا اس سال جو عرس ہوا وہ کون سا عرس تھا؟ 812 عرس۔ تو 812 سال پہلے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا نہیں ہوئے تھے، تو 812 سال پہلے اجمیر میں خواجہ غریب نواز کا عرس کس نے منایا تھا؟ اعلیٰ حضرت تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ چپڑ قناتی توجی جہادی وہابی قادیانی مودودی نیتری چکالوی اہل حدیث اہل قرآن، یہ جتنے گستاخ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ جب معاملہ آتا ہے سنیت کا تو یہ سب ایک ہو جاتے ہیں، اور بعد میں وہابی وہابی ہے، دیوبندی دیوبندی ہے، قادیانی قادیانی ہے، اہل حدیث ہے، مگر جب
سنیت کا معاملہ آ جائے گا تو یہ سب ایک ہو جائیں گے، ایک جگہ جمع ہو جائیں گے، اکٹھا ہو جائیں گے سنیت کے مقابلے میں۔ جب یہ سنیت کے مقابلے میں سارے فرقے ایک ہو سکتے ہیں تو یہ سلسلے والے سنیت کے نام پر ایک نہیں ہو سکتے ہیں؟ جب مسلک کا معاملہ آئے، سنیت کا معاملہ آئے تو تم چشتی ہو ضرور چشتی رہو، تم طیبی ہو ضرور طیبی رہو، تم اشرفی ہو ضرور اشرفی رہو، تم رضوی ہو ضرور رضوی رہو، تم جس پیر کے بھی مرید ہو، جس سلسلے کے بھی مرید ہو، وہ سلسلہ تمہیں مبارک۔ ہر سلسلہ کے بزرگوں کو ہم مانتے ہیں، ہر سلسلے کے بزرگوں کے مقدس قدم ناز سے نکلی ہوئی دھول کو ہم اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں، سب کیوں مانتے ہیں۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب مسلک کا معاملہ ہے، سنیت کا معاملہ ہے، تو آپ سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضرت خواجہ غریب نواز 812 سال پہلے اجمیر کی دھرتی پر آپ کا وصال ہوا، اجمیر کی دھرتی پر آپ کا تیجا بھی بنایا گیا، چھٹی بھی بنائی گئی، 10واں بھی بنایا گیا، 20واں بھی بنایا گیا، 40واں بھی بنایا گیا، چھمائی بھی بنائی گئی، برسی بھی بنایا گیا، عرس بھی بنایا گیا۔ ایک بات بتاؤ، حضرت مخدوم علاء الحق پانڈوی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ یہ حضرت مخدوم علاء الحق پانڈوی کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد ہیں، آپ کو وہاں سے خلافت حاصل ہے۔ تو ایک بات بتاؤں، آپ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ حضرت مخدوم علاء الحق پانڈوی، حضرت مخدوم علاء الحق پانڈوی کا جو ابھی ان سال عرس منایا گیا، وہ کون سا عرس تھا؟ کون سا عرس تھا؟ 795واں عرس۔ تو 795 سال پہلے بریلی میں اعلیٰ حضرت پیدا نہیں ہوئے تھے، تو 795 سال پہلے حضرت مخدوم علاء الحق پانڈوی کا عرس کس نے منایا تھا؟ تیجا کس نے کیا تھا؟ 10واں کس نے کیا تھا؟ 20واں کس نے کیا تھا؟ 40واں کس نے کیا تھا؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ ایک بات بتاؤ، حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کا اس سال کون سا عرس منایا گیا؟ کون سا عرس منایا؟ 766واں عرس۔ جو 766 سال پہلے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا نہیں ہوئے تھے، تو حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کا 750 سال پہلے عرس کس نے منایا تھا؟ چھائی کس نے کی تھی؟ برسی کس نے کی تھی؟ بریلی میں مولانا احمد رضا تو پیدا نہیں ہوئے تھے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے لوگوں، یہ ادیان باطلہ، فرقہ باطلہ، گستاخان اولیاء، غداران خدا، باغیان رسول، یہ کہتے ہیں کہ جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا ہوئے ہیں تب سے یہ تیجا ہونے لگا، چھٹی ہونے لگی، 10واں ہونے لگا، 20واں ہونے لگا، 40واں ہونے لگا، چھمائی ہونے لگی، برسی ہونے لگی، عرس ہونے لگا، میلاد ہونے لگی، سلام ہونے لگا، قیام ہونے لگا۔ یہ سب بریلی کی ایجاد ہے، یہ سب بدعت ہے، بدعت۔ بدعت کے نام سے یہ دھوکہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب بدعت ہے، بدعت۔ اچھا چلو، بدعت کی تعریف آپ نے کیا کی ہے؟ تو بدعت کی تعریف دیوبند سے یہ کی گئی ہے کہ جو چیز رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو، بعد ایجاد کی جائے، وہ بدعت ہے۔ انہوں نے بدعت کی یہ تعریف کی ہے۔ چلیے بریلی، اعلیٰ حضرت نے بدعت کی تعریف کیا فرمائی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بدعت کی تعریف یہ کی ہے، ارے وہ تو آپ سے اور 4 ہاتھ آگے بڑھ کر بدعت
کی تعریف فرما رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. یہ ویلوٹ کی کرسی، یہ کرسی پر ویلوٹ کپڑا لگا ہوا کہ یہ کرسی رسول اللہ کی ظاہری حیات میں بن گئی تھی. تو اس کرسی کا بنانا کیا ہوا؟ بدعت. یہ کیمرہ لگا ہوا ہے کہ یہ کیمرہ بن گیا تھا. تو اس کیمرے کا بنانا کیا ہوا؟ یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ ہوا دے رہا ہے کہ یہ پنکھا رسول اللہ کی ظاہری حیات میں بن گیا تھا. بولو بھائی، نہیں بنانا تو پنکھے کا بنانا کیا ہوا؟ یہ راڈیں لگی ہوئی ہیں کہ یہ راڈیں یہ الیکٹرک بن گئی تھی. تو الیکٹرک کا بنانا کیا ہوا؟ یہ ہیلوجن بن گئے تھے. تو ان کا بنانا کیا ہوا؟ یہ اسپیکر بن گئے تھے. تو اسپیکر کا بنانا کیا ہوا؟ یہ موبائل بن گیا تھا. تو موبائل کا بنانا کیا ہوا؟ یوٹیوب بن گیا تھا، واٹس ایپ بن گیا تھا، یہ سوشل میڈیا بن گیا تھا. جب سے یہ یوٹیوب آیا ہے کتنے بڑھ گئے ہیں؟ کتنے جنم لیتے ہیں اس سوشل میڈیا سے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ واٹس ایپ کا بنانا کیا ہوا؟ بدعت. ایک بات بتاؤ، ہم جب تیجا کرتے ہیں، چھٹی کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 20واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں، چھمائی کرتے ہیں، برسی کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، تو یہ چپڑکناتی کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. ان سے پوچھنا کیا تم رسول اللہ کی ظاہری حیات میں پیدا ہو گئے تھے؟ ان سے پوچھنا آپ پیدا ہو گئے تھے؟ نہیں میں تھا نا. تمہارے باپ بھی پیدا نہیں ہوئے، تمہارے دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو تمہارا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ تمہارے باپ دادا کا پیدا ہونا یہ کیا ہوا؟ یہ بھول گئے. ہم کوئی نیک کام کریں تو آپ فوراً ہمارے اوپر فتویٰ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. ہوائی جہاز بن گئے تھے، ٹرینیں بن گئی تھی، یہ موٹر کاریں بن گئی تھی، یہ 80-20 کپڑا یہ 35-65 بن گیا تھا. نہیں بنانا تو ان کا بنانا کیا ہوا؟ بدعت. آپ بات بات پر بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں ہمارے اوپر. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فیصلہ کر دیا کہ جو چیز رسول اللہ کی ظاہری حیات میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو چیز رسول اللہ کے زمانے میں نہ ہو بعد میں ایجاد کی جائے وہ بدعت ہے. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی پوزیشن کلیئر کیجئے. آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کون سے زمانے کو زمانہ رسول کہتے ہو؟ آپ کون سا زمانہ زمانہ مصطفیٰ مانتے ہیں؟ آپ کون سا زمانہ زمانہ رسول کہتے ہیں؟ خدا کی قسم ہم جس امام احمد رضا کے ماننے چاہنے والے ہیں اس امام احمد رضا کی بارگاہ سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے کہ ہم تو ہر زمانہ زمانہ رسول مانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، حضور توصیف ملت. ہم بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ آدم کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، نوح کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، داؤد کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، ابراہیم کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، اسماعیل کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، موسیٰ کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے، عیسیٰ کا زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے علیہ السلام. ہم بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتے ہیں کہ صدیق اکبر کا زمانہ یہ زمانہ بھی تو میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. حضرت عثمان غنی کا زمانہ، حضرت فاروق اعظم کا زمانہ، حضرت مولا علی کا زمانہ یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، ان کے نائبین کا زمانہ، امام حسین کا زمانہ، غوث اعظم کا زمانہ، مخدوم الحق بریلوی کا زمانہ، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی کا زمانہ. یہ زمانہ بھی کسی اور کا زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت حضور تاج السنہ عرس مبارک. بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. حجت الاسلام کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. مفتی اعظم کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. مفسر اعظم کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. ریحان ملت کا زمانہ، یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. آج توصیف رضا کا زمانہ، خدا کی قسم یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت عظمت مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت حضور تاج السنہ. تمہارا زمانہ، تمہارے بعد تمہاری آنے والی اولاد کا زمانہ، وہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے. میں بڑی صفائی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم آدم سے لے کر ایدم تک اور ایدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے زمانے آئیں گے، ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ. آپ اپنی پوزیشن کلیئر کیجئے کہ آپ کون سے زمانے کو زمانے رسول کہتے ہو. ہم تو ہر زمانہ زمانے رسول مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ بریلی والے مولانا احمد رضا کا کہنا نہیں ہے کہ ہم ہر زمانہ زمانے مصطفیٰ مانتے ہیں. یہ فرمان عالی شان ہے میرے خدا وحدہ لا شریک کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب میں آپ سے نہ چاہتا ہوں، یہی کلمہ تو حضرت آدم نے پڑھا تھا، یہی تو حضرت نوح نے پڑھا تھا، یہی تو حضرت ابراہیم نے پڑھا تھا. اب یہ چپڑ قناتی چولچی بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ جب سے بریلی میں مولانا احمد رضا پیدا ہوئے تو انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. ایک مرتبہ آپ بھی کہہ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہ چپڑ قناتی وہابی دیوبندی کہتے ہیں یہ ترجمہ تو بریلی سے مولانا احمد رضا نے کر دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو آپ کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا ہے والا اور عقیدہ رکھتے ہیں تھے والا. کلمہ بھی وہ تلاش کر کے نہ ہو جو تھے والا کلمہ ہو. یہ ہے والا کلمہ تو آدم علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، یہ ہے والا کلمہ تو حضرت نوح علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، یہ ہے والا کلمہ تو انبیاء نے پڑھا ہے، یہی ہے والا کلمہ جو ہے وہ خلفاء نے پڑھا ہے، یہی ہے والا کلمہ صحابہ نے پڑھا ہے، تابعین نے پڑھا ہے، تبع تابعین نے پڑھا ہے، ان کے نائبین نے پڑھا ہے، اولیاء کاملین نے پڑھا ہے، ائمہ مجتہدین نے پڑھا ہے، غوث اعظم نے پڑھا ہے، خواجہ اعظم نے پڑھا ہے، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی نے پڑھا ہے، مخدوم الحق پانڈوی نے پڑھا ہے. یہی کلمہ آپ پڑھتے ہم پڑھتے ہیں تو میرے مصطفیٰ آدم سے ہیں، ایک دم تک ہیں. اور صرف ایک دم تک یہ کلمہ نہیں پڑھا جائے گا، صبح قیامت تک پڑھا جائے گا. تو میرے مصطفیٰ آدم سے ہیں، قیامت تک ہیں. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ قیامت تک نہیں ہے، قیامت تک نہیں ہے، قیامت سے پہلے بھی ہیں، قیامت کے بعد بھی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت تحقیق تاج السنہ. جب ہم کہتے ہیں کہ وہ قیامت سے پہلے بھی ہیں، قیامت کے بعد بھی ہیں، تو یہ معلوم کیا کرتا ہے؟ دیکھو 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 ان بریلویوں کو، ان سنیوں کو دیکھو، انہوں نے اپنے رسول کو خدا سے آگے بڑھا دیا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم اپنے رسول کو نہ خدا سمجھتے ہیں نہ خدا کے برابر سمجھتے ہیں. بس ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہ وہ خدا ہے نہ وہ خدا سے جدا. بس ہمارا عقیدہ ایک جملے میں سن لیجئے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر.
خدا کے بعد اگر کسی کا کوئی مرتبہ ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا مرتبہ ہے۔ تو آپ کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنا ہوگی کہ آپ کون سے زمانے کو زمانہ رسول مانتے ہو۔ کہتے ہیں یہ میلاد زمانہ رسول میں تو نہیں ہوتا تھا، یہ تو بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بریلی کی ایجاد نہیں ہے، یہ ادائے رسول ہے، یہ طریقہ رسول ہے، یہ اسوہ رسول ہے، یہ سنت رسول ہے۔ اس سنت رسول کو لوگ مٹانا چاہتے تھے تو بریلی سے احمد رضا نے کارنامہ یہ انجام دیا ہے کہ ان مٹی ہوئی سنتوں کو زندگی عطا کر دی ہے، ان مٹی ہوئی اداؤں کو زندگی عطا کر دی ہے۔ لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہی قوم زندگی پاتی ہے جو مصطفیٰ کی سنت کو زندگی دینا چاہتی ہے، وہ قوم مٹ جایا کرتی ہے جو مصطفیٰ کی سنت کو مردہ کرنا چاہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ عرس کی ایجاد نہیں کیا۔ بلکہ سنو، بات میں اپنی لمبی نہیں کروں گا اس لیے کہ میں بہت بوڑھا ہو گیا، تقریر زیادہ لمبی نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث مجھے یاد آ گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ بریلی کی ایجاد ہے عرس۔ کتاب کا نام نوٹ کیجئے، کتاب کا نام ہے ریاض المقاصد۔ اس کتاب کے مصنف بریلی میں پیدا نہیں ہوئے، اس کتاب کے مصنف مرید نہیں ہے، اس کتاب کے مصنف نے بریلی میں پڑھا نہیں ہے، اس کتاب کے مصنف بریلی میں رہے نہیں ہیں، نہ بریلی کے مرید ہیں، نہ بریلی کے شاگرد ہیں، نہ بریلی میں رہے ہیں، نہ بریلی میں پڑھا ہے، نہ بریلی کو وہ جانتے ہیں۔ اس کا بھی پتہ آپ لکھ لیجئے، وہ کتاب ملے گی آپ کے بہار کے کیپٹل پٹنہ میں خدا بخش لائبریری، پٹنہ کی خدا بخش۔ اچھا، یہ پٹنہ تو بہت بڑا شہر ہے، تو یہ پٹنہ کے سلطان گنج محلے میں جو خدا بخش لائبریری ہے، اس لائبریری میں یہ کتاب آج بھی موجود ہے۔ اس کتاب کے مصنف کا نام بھی سن لیجئے، اس کتاب کے مصنف کا نام ہے مولانا عبدالحکیم محدث دہلوی۔ یہ کب پیدا ہوئے؟ تقریباً 600 سال پہلے یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، 600 سال پہلے یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں وہ ایک حدیث نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت آقا کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک شہادت کی بنیاد پر وصال ہو گیا۔ آپ کی شہادت کے 3 دن کے بعد، کئی دن کے بعد؟ زور سے بولیے، 3 دن کے بعد۔ کئی دن کے بعد؟ 3 دن کے بعد میرے مصطفیٰ نے کھانا پکوایا، اور وہ کھانا پیچھے نہیں رکھا، وہ کھانا سامنے رکھا اور سامنے رکھ کر اس پر فاتحہ دی۔ آج یہ بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں، آج کے یہ گستاخ فرقے کہتے ہیں، یہ نائی کی دکان پر داڑھی چھلواتے وقت کہتے ہیں داڑھی بنانے گئے ہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ نائی کی دکان ہے۔ کیا کرنے گئے؟ داڑھی بنوانے گئے۔ یہ تو آپ ہمیں بتائیے کہ یہ بنوانے گئے ہیں کہ بگڑوانے گئے؟ بولو بھائی، اپنے چہرے سے چھلوا کر نالیوں میں بہوانے گئے ہیں اور کہتے ہیں بنوانے گئے۔ یا اللہ، کیسا الٹا زمانہ آ گیا، یہ کیسا الٹا زمانہ! آپ چھلوا کر نالی میں بہانے گئے اور کہتے ہیں بنوانے گئے۔ وہاں نائی کی دکان پر بیٹھ کر چپڑکناتی توجہ یہ کہتا ہے، ایک سنی سے پوچھتا ہے کہ یہ تم
کھانا پکوا کر سامنے رکھ کر فاتحہ کیوں دیتے ہو؟ بیچارہ بڑا سیدھا سادہ. اگر کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے ہوٹل پہ چائے خانے میں بیٹھ کر کوئی چائے پیتے وقت تم سے سوال کر لے ہوٹل میں کہ تم کھانا پکوا کر شیرینی سامنے رکھ کر فاتحہ کیوں دیتے ہو، تو صاف کہہ دینا کہ کھانا سامنے رکھ کر یا شیرینی سامنے رکھ کر فاتحہ دینا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے. اور یہ توجی بدعقیدہ کہتا ہے نہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. یا اللہ یہ فرق کیوں ہے؟ جو کتاب آپ نے پڑھی ہے وہی کتاب تو ہم نے بھی پڑھی ہے. جو کتاب پڑھ کر آپ عالم بنے ہیں وہی کتاب ہم نے بھی پڑھی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں ہم کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں. نہیں، بخاری آپ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں. آپ اسی بخاری کو پڑھ کے کہتے ہو تیجا کرنا بدعت ہے، چھٹی کرنا بدعت ہے، دسواں کرنا بدعت ہے، میلاد کرنا بدعت ہے، سلام کرنا بدعت ہے، قیام کرنا بدعت ہے، حاضر و ناظر نہیں کہنا چاہیے، حیات النبی نہیں ماننا چاہیے، حاضر و ناظر کا عقیدہ یہ تو شرکی عقیدہ ہے. یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ وہی بخاری آپ نے پڑھی ہے وہی بخاری ہم نے بھی پڑھی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں فرق ہے آپ کے پڑھنے میں اور ہمارے پڑھنے میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ نے جب بخاری پڑھی ہے تو بغض و عداوت کی عینک لگا کر بخاری پڑھی ہے، اور احمد رضا نے جب بخاری پڑھی ہے تو عشق و محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، حضور تاج السنہ. اے لوگوں آپ اپنی آنکھ سے بغض و عداوت کی عینک اتار کر پھینک دیجئے، عشق و محبت کا چشمہ لگا کر بخاری پڑھو گے تو بخاری میں تمہیں تیجا بھی نظر آئے گا، چھٹی بھی نظر آئے گی، دسواں بھی نظر آئے گا، 20واں بھی نظر آئے گا، 40واں بھی نظر آئے گا، چھمائی بھی نظر آئے گی، برسی بھی نظر آئے گی، عرس بھی نظر آئے گا، میلاد بھی نظر آئے گا، سلام بھی نظر آئے گا، قیام بھی نظر آئے گا. سب کچھ تمہیں بخاری میں مل جائے گا. آپ اپنی آنکھ سے بغض و عداوت کا چشمہ تو اتاریے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 6 دن کے بعد کیا. پھر صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 10 دن کے بعد کیا. پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 20 دن کے بعد کیا. پھر صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 40 دن کے بعد کیا. پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 6 مہینے کے بعد کیا. پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسا ہی 1 سال گزر جانے کے بعد کیا. تو کتنے مسئلے حل ہو گئے؟ جو فعل اللہ کے رسول ادا کرنے وہ ہے سنت. تو معلوم یہ ہوا کہ تیجا کرنا سنت ہے، چھٹی کرنا سنت ہے، 10واں کرنا سنت ہے، 20واں کرنا سنت ہے، 40واں کرنا سنت ہے، چھمائی کرنا سنت ہے، اور سال بھر کے بعد والی فاتحہ کرنا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے، سنت. تو آپ جو سال بھر کے بعد فاتحہ کرتے ہو نا اس کو کیا کہتے ہو؟ یہ برسی کہتے ہو نا، وارشک فاتحہ. وارشک فاتحہ، سالانہ فاتحہ ہم اردو میں کہتے ہیں، آپ بنگلہ میں کہتے ہو وارشک فاتحہ. یہ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تم اپنے باپ دادا کی سال بھر کے بعد والی فاتحہ کرتے ہو تو اس کو کہتے ہو برسی. مگر خدا کی قسم جب میں اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرتا ہوں تو میں اس کو برسی نہیں کہتا ہوں.
اسے میں کیا کہتا ہوں؟ اسے میں کہتا ہوں عرس شریف۔ یا اللہ، جب ایک عام مسلمان اپنے باپ دادا کی سالانہ فاتحہ کرے تو کہے برسی، اور جب کوئی خاص عالم کسی عالم دین کی سالانہ فاتحہ کرے تو اس کو کہے عرس شریف۔ یہ فرق کیوں ہو گیا؟ عام آدمی سالانہ فاتحہ کرے تو اسے کہے برسی، اور جب طیب شاہ صاحب کی کرے تو کہے عرس شریف۔ ایک عالم، ایک بزرگ کی، ایک ولی کی، ایک پیر کی جب سالانہ فاتحہ کرے تو کہے عرس شریف۔ کیا ایسا ہے کہ برسی کی جاتی ہے تو ایک مرتبہ الحمد، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی، ایک مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور ایک مرتبہ قل هو اللہ پڑھی جاتی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ اور عرس میں 300 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی جاتی ہے؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں، وہی جو 3 مرتبہ برسی میں قل هو اللہ پڑھی جاتی ہے، ویسے ہی 3 مرتبہ عرس میں بھی قل هو اللہ پڑھی جاتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ برسی میں 3 مرتبہ اور عرس میں 300 مرتبہ، نہیں، وہی 3 مرتبہ۔ یہ فرق کیوں ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اصل مقصد ہے سب کا ایک، سالانہ فاتحہ، چاہے برسی کے نام پر کرو چاہے عرس کے نام پر کرو، مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عام آدمی کی جب سالانہ فاتحہ کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں برسی، اور جب کسی بزرگ کی سالانہ فاتحہ کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں عرس شریف۔ اور جب یہی سالانہ فاتحہ حضرت خواجہ غریب نواز کی جاتی ہے تو اسے عرس نہیں کہتے جی، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں چھٹی شریف۔ اور جب یہی سالانہ فاتحہ امام حسین کی جاتی ہے تو اسے چھٹی شریف نہیں کہتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں 10ویں شریف۔ اور جب یہی سالانہ فاتحہ غوث اعظم کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں 11ویں شریف۔ اور جب یہی سالانہ فاتحہ جناب محمد الرسول اللہ کی جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں 12ویں شریف۔ مگر اصل مقصد سب کا ایک، سالانہ فاتحہ، چاہے برسی کے نام پر کرو چاہے عرس کے نام پر کرو، چاہے چھٹی کے نام پر کرو، چاہے 10ویں کے نام پر کرو، چاہے 11ویں کے نام پر کرو، چاہے 12ویں کے نام پر کرو، چاہے 17ویں کے نام پر کرو، چاہے 22ویں کے نام پر کرو، چاہے 27ویں کے نام پر کرو، اصل مقصد ہے سب کا ایک، سالانہ فاتحہ۔ تو حضرت مولانا سید طیب شاہ صاحب کی سالانہ فاتحہ، وارشک فاتحہ، اور ان کے سالانہ عرس، 31ویں سالانہ عرس کی محفل میں ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ طیب شاہ صاحب کے فیضان کو عام سے عام تر فرمائے۔ یہ عرس کی محفل ہے، اور اتفاق سے آج ماہ ذوالحج ختم ہوا ہے، اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، جس کی آج آخری رات ہے، اور کل اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہوگا محرم شریف جی۔ تو ہمارا اسلامی سال آج ختم ہوا اور محرم شریف شروع ہوا، 1444واں ختم ہوا، 1445واں شروع ہوا جی۔ تو اس مہینے کی 10 تاریخ کو آپ نے قربانی دی ہوگی، ماہ ذوالحج کی 10 تاریخ کو قربانی کی تھی، آپ نے نہیں کی تھی؟ کی تھی نا، جانوروں کی قربانی کی آپ نے۔ تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلامی سال
جب شروع ہوتا ہے تو قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور ہمارا اسلامی سال جب ختم ہوتا ہے تو قربانی پر ختم ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری ابتدا بھی قربانی سے ہے اور ہماری انتہا بھی قربانی پر۔ بکریاں ذبح کی آپ نے کہ نہیں کی؟ جی بکری ذبح کی، دمبا ذبح کیا۔ ایک بات بتاؤ، بکریاں، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف قربانی ہی میں آپ نے بکری کو قربان کیا، روزانہ اللہ کے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، روزانہ۔ اب آپ ایک سید پور میں صبح سے شام تک کتنی بکریاں اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں؟ آپ کو اس کا کوئی اندازہ ہے؟ پورے یہ اتر دناجپور کو نہیں ہے، ہمارے ضلع، پورے نیلپھماری ضلع میں آپ کتنی بکریاں روزانہ ذبح کر دیتے ہیں؟ آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب آپ اپنے ایک ڈسٹرکٹ میں کتنی بکریاں روز قربان کر رہے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہو، تو پورے اسٹیٹ میں، پھر پورے ملک میں کتنی بکریاں روز قربان کی جاتی ہیں اللہ کے نام پر؟ ایک بات بتاؤ، بکریاں سال میں کئی مرتبہ بھی آتی ہیں؟ 200 مرتبہ؟ کئی مرتبہ بھی آتی ہیں؟ 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ کوئی اچھی نسل کی بکری ہے تو وہ 2 مرتبہ بھی کیا جاتی ہے، مگر عام طور سے بکری 1 مرتبہ بھی آتی ہے۔ کتنے بچے دیتی ہے؟ 500۔ کتنے بچے بھی آتی ہے؟ کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 یا 2۔ اور روزانہ قربان کتنی ہوتی ہیں؟ لاکھ انت گنت، کوئی شمار نہیں۔ ایک بات بتاؤں، میں کیا ان جانوروں کا نام لوں، منحوس جانور، کیا ان جانوروں کا میں نام لوں، مگر چلو ان جانوروں میں ایک کتے کا نام لے لیتا ہوں۔ کتیا سال میں کئی بار بھی آتی ہے؟ 1 بار یا 2 بار۔ اچھا کتنے پلے بھی آتی ہے؟ 1 سال 8 10 12 14 16 پتہ نہیں کتنے پلے بھی آ جاتی ہے۔ ایک بات بتاؤ، بکریوں کی پیداوار زیادہ ہے یا کتوں کی؟ پیداوار کتوں کی زیادہ ہے نا؟ اس جانور کے مقابلے میں ایک اور منحوس جانور بھی ہے، وہ کتنے بھی آتا ہے؟ وہ تو 24 سے شروع ہوتا ہے۔ 24 سے تو وہ شروع ہوتا ہے، تو میں اس کا نام نہیں لوں گا۔ اب کچھ لوگ ہمارے مقابلے میں پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ اشاروں میں ہمیں کہہ رہے تھے، ہمیں کہہ رہے تھے، ہمیں کہہ رہے تھے۔ بولو بھائی میں کسی کا نام لے رہا ہوں، بولو بھائی میں کسی کا نام لے رہا ہوں، کسی کو برا کہہ رہا ہوں، کسی کو گالی دے رہا ہوں۔ اگر کوئی کہتے کہ ہمیں کہہ رہے تھے، ہمیں کہہ رہے تھے، ہمیں کہہ رہے تھے، تو پہچان لینا یہی ہے، پہچان لینا یہی ہے۔ ہم نام نہیں لے رہے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کہہ رہے تھے، ہمیں کہہ رہے تھے، ہمیں کہہ رہے تھے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جہاں گڈھا ہوتا ہے وہیں تو پانی مرتا ہے۔ ہم آپ کا نام نہیں لے رہے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کہہ رہے تھے، ہمیں کہہ رہے تھے، ہمیں۔ اس سے زیادہ آسان پتہ اور کہیں نہیں ملے گا۔ اگر کوئی کہہ دے کہ ہمیں کہہ رہے تھے تو سمجھ لینا سید پور میں فتنے اور فساد کی جڑ یہی ہے، پہچان لینا۔ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے پلے وہ بیاہ دیتی، چونکہ ان کی قربانی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک ناپاک جانور ہے، ان کی قربانی نہیں ہوتی ہے۔
میں کہنا چاہتا ہوں ان کی قربانی تو نہیں ہوتی ہے مگر پیداوار ان کی بہت زیادہ ہے. مگر کہیں آپ نے دیکھا کہ 2000 کتے ایک جگہ موجود ہوں؟ کہیں آپ نے دیکھا کہ 5000 خنزیر کہیں موجود ہوں؟ نہیں دیکھا نا. یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس چیز کی قربانی ہوتی ہے اللہ کے نام پر اس میں برکت ہو جاتی ہے. جس کی قربانی نہیں ہوتی ہے اس کی برکت نہیں ہوتی ہے. اے لوگوں، جتنی روزانہ بکریاں اللہ کے نام پر قربان کی جا رہی ہیں اتنی ہی بکریوں میں بڑھوتری ہوتی جا رہی ہے، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. بکریوں کی پیداوار بہت کم ہے. جتنی کم پیداوار ہے اس سے زیادہ ان بکریوں کی روزانہ قربانی ہو رہی ہے دنیا بھر میں، مگر بکریاں کم نہیں ہو رہی ہیں. اے لوگوں، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز اللہ کے نام پر قربان کی جاتی ہے اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، اس میں برکت ہو جایا کرتی ہے. یہی معاملہ زکوٰۃ کا بھی ہے. اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج دنیا میں جتنا مسلمانوں کو اللہ کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے اتنا ہی مسلمانوں میں برکت ہوتی چلی جا رہی ہے، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، بڑھوتری ہوتی چلی جا رہی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام شہید اعظم مسلک اعلی حضرت حضور تاج السنہ. لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے اس میں کمی نہیں ہوتی، اس میں برکت ہو جاتی ہے. آپ نے زکوٰۃ کے نام پر جو مال اللہ کی راہ میں قربان کیا تو کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے مال میں کمی ہو گئی؟ نہیں. جتنا تم قربان کر رہے ہو اتنی ہی برکت ہو رہی ہے. مدرسے کے نام پر دے رہے ہو، مسجد کے نام پر دے رہے ہو، آپ جو ہیں وہ دین کے نام پر دے رہے ہیں، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، مدرسے کے نام پر دے رہے ہیں، جلسے کے نام پر دے رہے ہیں، عرس کے نام پر دے رہے ہیں، میلاد کے نام پر دے رہے ہیں. تو جتنا تم اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو اتنے ہی تمہارے مال میں برکت ہوتی چلی جائے گی، اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی. اے لوگوں، یہی تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں کیا تھا. سبحان اللہ. امام حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اپنی آل و اولاد کو قربان کر دیا، اپنے احباب کو قربان کر دیا، اپنے ماننے چاہنے والوں کو قربان کر دیا، اپنے مریدوں کو قربان کر دیا، اپنے متوسلین کو قربان کر دیا. ظاہر اپنی اولاد تو اپنی اولاد کو بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیا. بچ گئی اپنی جان تو وہ بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا کے میدان سے ایک زندہ سلامت بیمار حضرت امام زین العابدین ہی تو بچ کر آئے تھے؟ کیا حسین کی آل ختم ہو گئی؟ کیا حسین کا خاندان ختم ہو گیا؟ کیا حسنی اور حسینی سید اب دنیا میں نہیں رہے؟ کیا آل حسین ختم ہو گئے؟ میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ امام حسین نے جب اپنے ماننے چاہنے والوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے تو اللہ نے حسین کے ایسے ماننے والے پیدا کر دیے ہیں. دنیا میں آپ جہاں بھی دیکھیں حسین کے ماننے چاہنے والے موجود ہیں. امام حسین نے جب اپنی آل و اولاد کو قربان کیا ہے تو اللہ نے ایک امام زین العابدین سے حسین کی آل میں، حسین کی اولاد میں ایسی برکت دے دی ہے، ایسی برکت دے دی ہے، ایسی برکت دے دی ہے کہ آپ مارہرہ میں دیکھیں تو حسنی حسینی نظر آ رہے ہیں، آپ کچوچا میں دیکھیں تو حسنی حسینی نظر آ رہے ہیں، آپ بلگرام میں دیکھیں تو حسنی حسینی نظر آ رہے ہیں، آپ چورا شریف میں دیکھیں تو حسنی حسینی نظر آ رہے ہیں، آپ سری کوٹ میں دیکھیں تو حسنی حسینی نظر آ رہے ہیں، آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں تو حسنی حسینی نظر آ رہے ہیں، آپ چٹاگانگ میں دیکھیں تو حسنی حسینی سید نظر آ رہے ہیں. دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے گوشے
گوشے میں آج حسن حسینی سید نظر آ رہے ہیں، آل حسین نظر آ رہے ہیں، آل حسن نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں قربان کی جاتی ہے اس میں کمی نہیں ہوتی، اس میں برکت ہو جایا کرتی ہے، اس میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو اللہ نے حسین کی آل میں، حسین کی اولاد میں ایسی برکت دے دی ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ سید پور میں بھی حسن حسینی نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ جو حسین کو مٹانے آیا تھا وہ مٹ گیا، اور جس کو مٹانے آیا تھا وہ گھر گھر پہنچ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امام شہید اعظم مسلک اعلیٰ حضرت شہنشاہ سری کو عرس مبارک۔ اور اللہ نے حسین کے نام میں ایسی برکت رکھ دی، ایسی برکت رکھ دی ہے، ایسی برکت رکھ دی ہے کہ جو حسین کا نام لیتا جا رہا ہے اسے بھی برکتیں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ میں آپ سے نہ چاہتا ہوں اے لوگوں، شریعت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ تو 40 روپیوں میں سے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں قربان کر دو، یہ ہے شریعت کی زکوٰۃ۔ اور طریقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ طریقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تمہارے پاس 40 روپیے ہیں تو 39 روپیے اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اپنے پاس 1 رکھ دو۔ یہ طریقت کی راہ کتنی کٹھن راہ ہے۔ اللہم چالو چالو رشبن اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلا سیدنا مولانا محمد۔ آج 18 جولائی ہے اور آج ہی حضور مفتی اعظم ہند کا یوم ولادت بھی ہے، اور 18 جولائی ہے اور 13 محرم کا دن گزار کے رات میں 1:40 پر حضور مفتی اعظم ہند کا وصال ہے۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کے مفتی اعظم کا 40واں کرنے کے لیے ایک دن نہ گھٹانا پڑا، ایک دن نہ بڑھانا پڑا۔ 40واں جب مفتی اعظم ہند کا پڑھا تو وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے عرس کا دن تھا، اور مولانا مفتی عبدالعلیم صاحب نے فرمایا کہ حضرت مولانا سید شاہ عبد الرحمن چودھری اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا
جشن ولادت جو ہے، تاریخ ولادت وہ ایک ہی دن پر رہی ہے، یعنی 1856۔ یہی تاریخ ولادت حضرت سید عبد الرحمن چودھری کی ہے، اور یہی اور تاریخ ولادت حضور اعلی حضرت کی۔ تو بات میری کیا چل رہی تھی؟ بات یہ چل رہی تھی کہ امام حسین جو ہیں، شریعت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ 39 میں سے 40 میں سے ایک دے دو، یہ شریعت کی زکوٰۃ۔ طریقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ 40 میں سے 39 دے دو، یہ بڑی کٹھن راہ تھی۔ یہ جتنی کٹھن راہ ہے اتنا ہی لوگوں نے اس کو آسان بنا دیا، اتنا آسان بنا دیا، اتنا آسان بنا دیا کہ جس کو کوئی کام نہ ملے وہ بال لمبے کر لے، داڑھی تھوڑی سی چوڑی کر لے، سر پہ پگڑی باندھ لے اور جناب نکل پڑے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، کچھ بال لمبے کرتے ہیں، کچھ بال چھوٹے کرتے ہیں، کچھ بالکل اڑا دیتے ہیں۔ سب قسم کے لوگ ہیں۔ طریقت کی راہ یہ نہیں ہے کہ بال لمبے کر لو۔ تو کوئی جو ہے پگڑی باندھتا، کوئی اتار دیتا ہے، کوئی جب اتارنے پہ آتا ہے تو صدری بھی اتارتا ہے، شیروانی بھی اتارتا ہے، جبہ بھی اتارتا ہے، کرتا بھی اتارتا ہے، بنیان بھی اتارتا ہے، پاجامہ بھی اتارتا ہے، چڈی پہنے رہنے وہ بھی اتار دیتا ہے۔ ننگے بابا، جو بھائی تو ننگا کیوں پھر رہا ہے؟ تو کہتے ہیں ہمیں تجھنے سے کوئی مطلب نہیں، ہم طریقت والے ہیں، کپڑے تو شریعت والے پہنے۔ اچھا یہ کیسی گمراہی کی بات کر رہے ہیں؟ نہ نماز کا رہا نہ روزے کا رہا، جب نماز کی بات آئی طریقت والے ہیں، نماز تو شریعت والے پڑھتے۔ تو انہوں نے شریعت کو طریقت سے الگ کیا، طریقت کو شریعت سے الگ کیا۔ میں آپ سے چاہتا ہوں نہ شریعت طریقت سے الگ ہے، نہ طریقت شریعت سے الگ ہے۔ شریعت و طریقت کا سنگم جو کے پاس ہوگا وہی پیر ہو سکتا۔ یہ ننگا بابا پیر نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں، اب امام حسین نے کربلا کے میدان میں شریعت والی زکوٰۃ نہیں، طریقت والی زکوٰۃ بھی نہیں، اب ایک زکوٰۃ اور ہے۔ شریعت کی زکوٰۃ ہے 40 میں سے 1، طریقت کی زکوٰۃ ہے 40 میں سے 39، اور ایک ہے حقیقت۔ حقیقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ حقیقت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ تمہارے پاس 40 ہیں، سب اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اپنے پاس کچھ مت رکھو۔ تو امام حسین نے کربلا کے میدان میں شریعت والی زکوٰۃ نہیں، طریقت والی زکوٰۃ نہیں، بلکہ حقیقت والی زکوٰۃ پروا کر کے دکھایا ہے۔ جو کچھ ان کے پاس تھا سب کچھ انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جب انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا تو اللہ نے حسین کی آل میں برکت دے دی، حسین کے نام میں برکت دے دی، اور ایسی برکت دے دی کہ جو حسین کے نام پر آ رہا ہے اسے بھی برکتیں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، حبیب سیدی یا رسول اللہ کا واسطہ، رسول ورا کا واسطہ، خواجہ پیا کا اور میرے احمد رضا کا، اور میرے احمد رضا کا، غم نہ ہو روزے جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔
مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کے سرور پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا نام شمع بز میں ہدایت پیدا غوث اعظم امام متقی والنقا غوث اعظم امام متقی والنقا جلوائے شان قدرت پیدا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا چوروی حضرت خواجہ عبدالرحمن بانیے جامعہ قطب الاولیاء قبلہ سید احمد شاہ بانیے جشن جلوس عید میلاد النبی بانیے غوثیہ کمیٹی حضور علامہ قاری طیب شاہ ہادیان دین و ملت پیدا کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیدا مجھ سے خدمت کی خود سے کہے رضا یعنی وہ اعلیٰ حضرت بریلی کے شان جن کے ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پیدا کھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت جن کے ہردہ سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت کے لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلامی عاجزانہ ہو قبول مدینے کے چاند ہزاروں سلام مدینے کے چاند لاکھوں سلام مدینے کے چاند کروڑوں سلام مدینے کے چاند بیگد سلام بلول رابی کمالی کشفت جام جمالی حسنت جمیل